بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سارے حضرات روشنی پڑھی الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلى آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت عزت و تقریب کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت شیخ علامہ اللہ اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عرش مقدس کی اور آپ کے قائم کردہ اس دینی مرکز کے طلباء کی آج دستار فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہر تصنع، ہر بناوٹ، ہر ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ایک بڑی تعداد علماء کی تشریف فرما ہے. بالخصوص پیر طریقت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سید اللہ اشرفی صاحب قبلہ، صاحبزادہ کمال الدین صاحب قبلہ، صاحبزادہ عبدالرسول صاحب اشرفی، اور بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد حضرت علامہ غلام الدین صاحب، دیگر بھی لوگ جلوہ فراز ہیں. بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی آپ سے. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شب رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتا. انسان کو نہ زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہے. 24 گھنٹوں میں اگر انسان کو سونے کا وقت نہ دیا جائے تو پھر بھی اس کا زندگی کے معاملات جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. زندہ رہنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو زندہ رہنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے. جو لوگ بالکل عقل سے، علم سے، فہم سے دور ہو جاتے ہیں وہ بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں. اب مہربانی کریں جی، موبائل کافی چل گئے، اب ذرا میری بات پر بھی توجہ دے. چلائیں ضرور پر بات تو میری سنیں نا آپ. چند منٹ کی گفتگو ہے، کچھ دیر کی گفتگو ہے، بہت لمبی نہیں ہوگی، تو آپ تھوڑی توجہ فرمائیں. چند منٹ میں کچھ تمہید عرض کر کے اپنا مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. علم کی، شعور کی، سمجھنے کی، آگہی کی زندہ رہنے کے لیے بڑی ضرورت ہے. اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہو کہ اب نارمل ہے، صرف شعور نہیں رکھتا، قد کاٹ بھی ہے، خوبصورت نین نقش ہے، بڑے گھر کا ہے، مالدار ہے، لیکن وہ بیچارہ شعور ہی نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیے صرف شعور نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کی سارے رنگ مان پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے. جو لوگ شعوری طور پر ختم کر دیے جاتے ہیں نا، جن کو جنگلات میں رکھا جاتا ہے، وہ لوگ اپنا
سمجھ بوجھ کا سارا اثر اس طرح ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ پتھر، اینٹ اور کتاب میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے کرتے ایک بات لکھی بڑی پتے کی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ حضور نے ہمیں باشعور کر دیا، ورنہ کس ڈگر پہ انسان چل رہا تھا لوگوں نے تو لوگوں کو کاٹ کے کھا لانا تھا۔ شعور کی بلندی، فہم کی بلندی، جتنا جتنا انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے اتنا اتنا اس شخص کے دل میں نرمی آتی جاتی ہے۔ آگہی جتنی زیادہ کسی شخص کو نصیب ہوتی ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تارے ننگی ہیں، ہاتھ لگاؤں گا تو میں تکلیف میں آ جاؤں گا، شعور نہیں ہے نا۔ اور اسے شعور ہو جاتا ہے پھر کبھی وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے اس میں کرنٹ ہے، پتہ چل جائے تو پھر اسے اتنا احساس ہو جاتا ہے، وہ خود بھی بچتا ہے۔ اور اگر کوئی انجانے میں ہاتھ لگانے لگے تو شور کرتا کہتا نہ قریب جانا، نہ قریب جانا، نہ قریب جانا۔ پھر وہ بار بار کہتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں جاگتے رہنا، سونے والوں ذرا جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ڈھیر سارا طبقہ اس نے نہ شعوری طور پر ہمیں کمزور کیا، ہماری فکروں پر لوگوں نے اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ تنگ نظر بعض جگہوں پہ لوگوں کو بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم ہی خشیت لاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کے اندر حساسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا رب کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی آیہ کریمہ کے تحت، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحبانی قطعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے قرآن مجید کی آیت تمہارے سامنے، جو جتنا زیادہ رب سے ڈرتا ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن جو نہ بولنے میں احتیاط کرے، نہ کہنے میں احتیاط کرے، نہ رائے اس کی محتاط ہو، وہ یہ کہے کہ میں شعوری بلندیاں حاصل کر گیا ہوں، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جس بندے کی آواز زیادہ بلند ہو، جو مجمع زیادہ لوٹ لیتا ہو، جو لوگوں کے جذبات سے زیادہ کھیل لیتا ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جو جتنا رب سے زیادہ ڈرے وہ اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ علم انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے سے دین کے علم سے دور کیا جا رہا ہے، لمبے عرصے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں لبرل قسم کے جو دینی مدارس کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے اس طرح سے یونیورسٹی اور کالجوں کی مخالفت، اس لیے کہ ہم وہاں پڑھنے والے بچوں کو غیر نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اپنے بچے ہیں۔ ہم نہیں مخالف، وہ ہمارے وطن کے بچے ہیں، مسلمان ہیں۔ قباحتیں وہاں بھی ہیں، اور وہ قباحتیں ہمارے رجسٹروں میں نہیں لکھی ہوئی، تمہارے اداروں نے لکھی ہوئی، وہ وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں۔ لیکن ایک بات بڑے درد سے عرض کروں گا، یاد رکھنا، میں نے جو کچھ وقت کالج میں بھی گزارا ہے، مدرسے میں بھی گزارا ہے، تو ایک دفعہ میرے کالج کے اساتذہ نے مجھے کہا کہ سنا ہے تو کچھ باتیں کرنے لگا ہے، تو کچھ باتیں ہمیں بھی سنا۔ تو میں وہاں جب پہنچا کالج میں تو میرے کلاس فیلو کہنے لگے یار یہاں بھی وقت گزارا وہاں بھی گزارا، تو فرق کیا ہے؟ ہمیں تو مدارس کی قباحتیں بھی گن گن کے بتائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، بڑی چیزیں ہیں، بڑی اصطلاحات ہونی چاہیے، بڑی چیزیں بہتر ہونی چاہیے، ہم نے بچوں کو دبا دیا، ان کے ذہن کھلنے چاہیے، بڑی کمزوریاں ہیں۔ لیکن ایک بین فرقات بھی موجود ہے مدرسے اور کالج میں۔ مدرسے کا بچہ کہتا ہے میں بھاری فیس دے کے آیا ہوں، ٹیچر کی ذمہ داری ہے مجھے پڑھائیں، اور وہ سویرے پوچھتا ہے ہمارے عام دیسی انداز میں کہ وہ انگریزی والا آیا ہے، پوچھتا ہے جنہوں نے پڑھا ہے کالج، وہ شاید میرے جملوں سے زیادہ اختلاف نہ کر سکے، وہ پوچھتا ہے اسلامیات والا آیا ہے،
لیکن یہ میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا آج بھی رویہ یہ ہے کہ استاد موٹر سائیکل سے اترتا ہے تو وہ دوڑ کے جا کے اس کا سامان تھامتا ہے، وہ جوتا سیدھا کر کے رکھتا ہے، وہ اس کے جوتے صاف کرنا سعادت جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو علم ہے نا دین کا، یہ شعور کو بلند کرتا ہے، یہ انسان کو انسان سے محبت سکھاتا ہے، یہ انسان کو انسان کی قدر سکھاتا ہے۔ علوم دینیہ جب تک دیکھیں نا، جس طرح کبھی ہوتے تھے نا گاؤں کے وڈیرے، تو وہ اسکول نہیں بننے دیتے تھے گاؤں میں، اس لیے نہیں بننے دیتے تھے کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو پھر ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، ہاتھ باندھ کی غلامی کون کرے گا، وہ نہیں بننے دیتے تھے۔ اس لیے بعد پیر بھی اپنی خانقاہوں پہ مدرسے نہیں بننے دیتے۔ چلو ہو جو کوئی گل نہیں، میں تو ٹوری جانے تھوڑی دیر۔ بعد پیر بھی اپنے آستانوں میں مدرسہ نہیں بننے دیتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو پھر ہماری پیری مریدی کا کیا بنے گا، پھر تو یہ پوچھیں گے کہ پیر صاحب کو بھی 4 لفظ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اس لیے زور دے کے انہیں دباؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے، میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا کہ اسے آتی نہیں، اسے داخل کراؤ تاکہ اسے تقریر آنی شروع ہو۔ تو تقریر کیوں نہیں کرتا جبکہ مدینے والے محبوب خطاب فرمایا کرتے تھے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر بات فرماتے تھے، جبکہ فاروق اعظم بات فرماتے تھے، جبکہ حضرت عثمان غنی تقریر کرتے تھے، جبکہ مولا علی بیان فرماتے تھے۔ میرے عزیز، علم تو آپ کو پختہ کرتا ہے، اس کا شوق پیدا کرے گا۔ شوق بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں دین سستا بڑا ہے، علم ماشاءاللہ مفت منت کی جاتی ہے، پڑھ لو آپ پڑھتے ہیں۔ اس کا وہ والا شوق اگر کبھی طبیعت میں پیدا ہو نا، وہ والا شوق ایک شوق ہی ہے نا۔ میں کسی سیرت کا مالک ہوں، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ جس طرح میری طرف بڑھ رہے تھے، میں کبھی گاڑی سے اتروں تو بیٹھوں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی شے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سے ثبوت نہ منگو میں تو نظر کرم قد ہوئی، یہ میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میں تو بلا نظر کرم قد ہوئی، یہ میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی۔ یہ ہمیں احساس ہے، لیکن یہ کیوں بعض اوقات بعض دوست بڑا تڑپ کے آگے بڑھتے ہیں؟ تو ایک شوق ہوتا ہے کسی کے لیے۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں ان سے دور دور سے آ کے لوگ فیض یاب ہوئے، لیکن میں صدر مسجد کا، میرے بچے ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، دور دور سے فیض یاب ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا بڑی سادی سی بات ہے، وہ جو دور سے آئے ہیں نا وہ حضرت صاحب سمجھ کے آئے تو صاحب بالا مدہ سے ہے کہ اسی مولوی رکھے ہیں 25,000 کا نصیب۔ ان کی سوچ میں اور دور سے آنے والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ جب کسی بندے کا کشکول ہی سیدھا نہ ہو، جب اس کا وہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مرحلہ شریف، وہاں سید آل حمزہ صاحب غالباً اچھے میاں انہیں کہا جاتا تھا، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آپ کہنے لگا کہ مرشد کوئی نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل طلب تو پیدا کر لیں، طلب پیدا ہو جائے تو چیزیں ملی جانے لگا۔ نہیں ملتے ہی کوئی نہیں، کہاں سے ڈھونڈے؟ کچھ لوگوں کو ساری زندگی کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ خود سب سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے کوئی ملے؟ بلندی بڑی ہوتی ہے، کیسے کوئی ملے؟ کہنے لگے حضرت کہ تو طلب پیدا کر، حضور طلب تو بڑی ہے۔ فرمایا نہیں یار، ابھی تو صرف باتیں شاتیں ہیں، طلب شرم کوئی نہیں، طلب ہونا تو پھر۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو ہم کھانے کی پسند ہے؟ تو سادے بندے نے جواب بھی سادے ہوندے سن، فرمان لگے پتر جی تے بھوک لگی ہوگی تو پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جی بھوک نہیں لگی ہوگی تو پھر نخرے نے اے نہیں کھانا تو دل نہیں بنتا، بھوک لگ جائے تو پھر تے مزہ ہی بڑا ہوتا ہے، وہ جو بھی مل جائے وہ مزہ دے جاتا ہے۔ وہ حضرت فرمانے لگے طلب کوئی نہیں تیرے اندر۔ کہنے لگا حضور بڑی ہے، فرمانے لگے چلو تجربہ کر لیں گے تو جا۔ وہ کہنے لگا جی بس پیر کی باتیں بتاتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ حضرت نے اسے نا رات کو مچھلی کھلائی، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس حویلی میں اسے رکھا جہاں سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل تھا۔ سویرے سہری جب مچھلی کھائی ہو 2 کلو، مسالہ اچھا لگا ہو، بندہ بعد وقت کھا بھی زیادہ جاتا ہے، انہیں مچھلی کھائی تھی، رات کا ٹائم تھا،
ساری رات پانی کے لیے تڑپتا رہا، پانی ملا کوئی نہیں، سحری کا وقت آیا، حضرت نے دروازہ کھولا، کہنے لگا پانی، فرمایا سلام کا جواب تو دے، کہنے لگا حضور پہلے پانی، آپ فرمانے لگے وہ خدا کے بندے ملنے لگا ہے، بتا نیند ٹھیک آئی، کہنے لگا بابا کو بے ادبی نہ کرا لینا، پہلے پانی۔ تو سید پھر مسکرائے اور فرمانے لگے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے؟ تجھے کوئی شے نظر آ رہی ہے سوائے پانی کے؟ اور تجھے سمجھ آئی ہے طلب کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ صرف پانی پانی تیری نظر میں رہ گیا نا، اور کوئی چیز تو نہیں نا، یہ طلب ہے۔ حضرت شاہ بخی الدین ابن مخلد کہتے ہیں دل میں تڑپ آئی تھی حضور کی حدیث کو۔ او یارو، بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کو پڑھتے ہو، کہتے ہو کمال لکھا ہے، کل فلاں نے کمال لکھا ہے، کبھی کشکول سیدھا کر کے میرے رسول کا ایک فرمان پڑھو، اس کی طلب بھی پیدا کرو جس طلب میں امام بخاری گلی گلی گئے، حضرت امام مسلم گلی گلی گئے، کبھی اس طلب کا ذوق بھی دیکھو۔ روٹی تھوڑی کھاتے تھے امام مسلم، فرماتے تھے روٹی توڑنی پڑتی ہے، سالن لگانا پڑتا ہے، میں کھجور کھا کے گزارا کرتا ہوں تاکہ میری نظر نہ ہٹے اور میں مدینے والے کی حدیثیں لکھتا رہوں اور بیان کرتا رہوں۔ حضرت شاہ بخی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی تھی حضور کی حدیث کی، اس سرکار کا فرمان، نبی پاک کا فرمان، حضور کی باتیں، کک سواد میں مشری اندر اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتے وہ طلب لگ گئی تھی کہ ایک حدیث اور ملے، ایک حدیث اور ملے، یہ بھی کوئی مزہ ہے، یہ بھی کوئی سرور ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ آپ کو صرف اشعار کے اندر ہی اور اچھے سر والے ناخواں سے ہی آپ کو لطف آئے گا، یہ ذائقہ ہے، اسے لے کے دیکھو۔ ہمیں صحیح بخاری بتاتی ہے، صحیح بخاری، اگر کسی صحابی کو پتہ چلا نا کہ حضور کی ایک حدیث دمشق میں موجود ہے، تو لوگوں نے مدینے میں بیٹھ کے گھوڑے پر دمشق کا سفر کیا اور حضور کا فرمان سیکھا۔ یہ صحابہ کی طلب کی شوق تھا، پڑھتے تھے۔ شاہ بخی الدین ابن مخلد کہتے ہیں طلب لگ گئی، میں اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا، میرا شوق زیادہ تھا، شوق۔ طالب علم میں اور مرید میں کبھی شوق زیادہ ہونا تو شیخ اور استاد کا فعل بھی ابل آتا ہے، وہ بھی چیزیں اچھل کے اسے نصیب ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ سامنے صرف 2-4 لوگ فوٹو کھینچنے والے اگر آئے ہوں تو پھر مجھے بتائیے وہاں نصیب کیا ہوگا؟ اگر لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ بس ہمیں تو کچھ چند منٹ کے لیے کانوں کا ذائقہ لینا ہے تو پھر نصیب کیا ہوگا؟ فرماتے میری طلب زیادہ تھی، تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے پتر تیری طلب زیادہ ہے اور میں تجھے اس طرح مطمئن نہیں کر پا رہا، تو اس طرح کا برداشت شریف چلا جا۔ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضری دی، فرماتے میں امیر گھر کا بچہ تھا، میرے لیے مشکل تھا، اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی جی مائک کی، فرماتے میں نے بڑی مشکل سے گھر سے اجازت لی، سامان سمیٹا، کشتی کے راستے سفر شروع کیا، راستے میں طوفان آ گیا، ٹوٹ گئی کشتی، ایک جزیرے پہ جا اترا، بڑی مشکل سے جان بچائی، 1 مہینہ وہاں رہا، پتے کھا کے گزارا کیا، پھر 1 ماہ کے بعد ایک کشتی نصیب ہوئی، بغداد لے گئی، مہینہ میں کپڑے نہیں بدل سکا، فرماتے ہیں کبھی کوئی کپڑا اوڑھ کے انہیں کو دھو لیتا اور گیلے ہی پہن لیتا، دوسرا جوڑا نصیب نہ ہو سکا، فرماتے میں بغداد شریف پہنچا، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، اور ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید، کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ فرماتے میں پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، انہوں نے کہا کبھی ہوتا تھا آج کل بند ہے۔ کیوں؟ کا بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے۔ بادشاہ سلامت ہوتے نہیں، بادشاہ جس سے مرضی ناراض ہو گئے، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، انہوں نے مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب اپنے گھر میں قید ہیں، باہر پولیس کھڑی ہے، باہر نہیں نکل سکتے۔ کہتے میرے اندر طلب تھی حضور کا دین سیکھنے کی، میرے اندر طلب تھی احادیث کو جذب کرنے۔ میں نے کہا کہ حضرت کا گھر، انہوں نے کہا جناب اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی کرے امام صاحب کے گھر کی جانب تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن،
کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی پوچھے رسوائی تک۔ اور اس کا ترجمہ میاں صاحب نے یوں کیا ہے کہ ساری عمر آٹا گد ہے، لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ وہ حالات بدل جائیں نا کہ دل کا لکام ندامی لگا بھائی نہ ناس تو باتوں کا اتنا لوگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ بھی اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں، کوئی انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں دل میں تڑپ تھی، میں پیچھے نہیں ہوا، تڑپ تھی حضور کی حدیث سیکھ لی۔ اللہ کرے کہ ہمیں لگ جائے، ہم جمعے والے دن کاغذ قلم لے کے آئے، ہم اس گلشن سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کی ملت کی، میں نے کہا میں شہزادہ ہوں لیکن دیکھ میرا کیا حال ہو گیا، محبوب سے ملنا ہے، چل تو ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتا تو آنکھ کا ہی کر دے، رو کے کہا۔ کہنے لگے گلی تک لے جاؤں گا امام صاحب کی، آنکھ کا اشارہ کروں گا گھر کی جانب، اور پھر میں آ جاؤں گا، تمہیں سمجھ نہ آئی تو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ فرماتے پھٹے پرانے کپڑے، دروازے تک گیا، گلی میں پولیس تھی، اس شخص نے آنکھ کا اشارہ کر کے کہا وہ امام صاحب کا گھر ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا، سوچا میں نے وہاں پہنچنا کیسے، پھل نہ بیچنے شروع کر دوں، سبزی نہ بیچوں، پھر سوچا سبزی کوئی لینے نکلتا ہے کوئی نہیں بھی نکلتا، میں صفائی والا نہ بن جاؤں، پھر سوچا صفائی والے کو بھی دیکھنے سارے باہر نہیں آتے۔ شہزادہ تھا، ماں مجھے چوریاں کھلاتی تھی، تڑپ لگ گئی نا نبی پاک کا دین سیکھنا، تڑپ۔ فرماتے طے کیا کہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ میں نے سوچا نہ صفائی والا بنوں گا نہ میں پھل فروش بنوں گا، میں نے کپڑے پھاڑ لیے، پگڑی اتار لی، جوتے اتار لیے، اور ہاتھ میں مانگنے والا کشکول پکڑ لیا، ہر دروازے صدا دینی شروع کی، 1 دینار کا سوال بابا، 1 روپے کا سوال، کہتے ایک تینوں لب دیا سی آپ کو آج، اب ایک نہ سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں کے پارے نہیں ککھ گلیاں میں، ان سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس کا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے تاج گدائی، وہ سجنا اپنا آپ دعایا تاں یار دے جاتی پائی۔ فرماتے میں دروازہ مانگتا فقیر بن کے، امیر باپ کا بیٹا، ایک دروازے خیرات کٹھی کرتے، امام محمد بن حنبل کا بیڑا آ گیا، کہتے صدا لگائی میں نے، کوئی ہے جو 1 دینار دے؟ کہتے ہیں نورانی چہرہ، سادہ لباس، ہاتھ میں چھڑی، دروازہ کھولا، بزرگ امام صاحب باہر آئے، اور جب 1 دینار میرے کشکول میں ڈالنے لگے تو میں نے فٹ سے ہاتھ چوم لیا، اور میرے آنسو ٹپ ٹپ کو میرے کشکول میں گرنے لگے۔ میں نے کہا سونیا اگر روز فقیر بن کے آ جاؤں تو حضور کی ایک حدیث سنا دیا کرو گے، اگر میں کبھی روز فقیر بن کے آ جاؤں، روز فقیر بن کے۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کو پڑھایا، پر جس طرح جوڑی حافظ ملت پھیلا کے رکھتے تھے نا، جس طرح کا رنگ محدث اعظم پیش کرتے تھے نا، جس طرح میرے سارے شاگرد میری بارگاہ میں بیٹھتے تھے، میرا بڑھاپا بھی مجھے جوان کر دیتا تھا، میری بیماری بھی مجھے صحت یاب کر دیتی تھی، بیٹھتے ہی ہوتے صبح سے شام تک، پڑھاتا تھا تو سانس بھی آہستہ لیتے۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں جب میں نے کہا نا حضور مانگنے آیا کروں گا، ایک حدیث کہتا نہیں، اگر مہربانی ہو جائے تو دو۔ کہتے ہیں نظر اٹھائی تو امام صاحب بھی رو پڑے، کہنے لگے بڑے دن ہو گئے تھے مجھے بھی کو ملا نہیں، آنا دونوں بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کام پکڑ لیا، میں روز مانگنے جاتا تھا، دروازہ خیرات لیتا، امام کے دروازے پہ جاتا، 1 دینار بھی مل جاتا، 2-3 حدیثیں بھی مل جاتی۔ کہتے ہیں میں مہینوں گیا، مہینوں، طالب علموں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمارے بچے بڑے سیانے ہیں آج کل مدرسوں کی، ان کو اپنے مدرسے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا باقی مدرسوں کا پتہ ہوتا ہے۔ وہاں روٹی کیسی پکتی ہے، استاد کتنا پڑھاتے ہیں، کتاب کہاں تک چلی گئی ہے۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، ویسے عام بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، ادھر ادھر بڑی تو یہ بھی بڑا پتہ لگ دے۔ یہ بچوں کے نا کچھ مسائل ہیں مخصوص سبھی جگہوں، وہ ساری توجہ رکھتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار بٹا،
عزیز بھائی کہتے ہیں میں مہینوں جاتا رہا دروازے پہ دستک دیتا رہا. میں خیرات لینے جاتا تھا تو مجھے 3 حدیثیں حضور کی ملتی تھیں. فرماتے پھر حالات بدل گئے, بادشاہ ہی بدل گیا. جو نہیں آیا وہ تو عقیدت مند نکلا امام صاحب. اس نے بڑا مدرسہ بنا کے دیا. امام صاحب کی کلاس پھر لگ گئی مین روڈ پہ بڑے مدرسے میں. کہتے ہیں کلاس لگ گئی تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے, ہم نے بھی پھر امامہ باندھ لیا. ہاں ہم نے بھی وہ ساری ترتیب بدل لی. سجنا یار بناؤ دی خاطر اساں کی بھیس بٹائے. کہتے ہیں تبدیلی کر لی سارا کچھ. اور جب میں کلاس میں پہنچا تو بچے باقی بھی بیٹھے تھے. میرے استاد جی, میرے مرشد, میرے شیخ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یار تو ذرا نیڑے آ جا, پڑھا ساری دنیا نے ہے پر جس طرح تو نے پڑھا ہے نا یہ بھی کوئی کمال. شوق علم. مجھ سے ایک جوان نے پوچھا تھا کہ جناب کوئی سمجھ نہیں آئی زندگی کیسے گزارے, مقصد کیا؟ میں نے کہا تم سمجھنا چاہتا نہیں, ورنہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا ایک جملہ دستور حیات ہے. دستور حیات, دستور حیات. یہ ہم سے اجتہادی خطا ہو گئی کہ ہم نے اسکولوں اور کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے. کیا بچوں کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی تھی؟ کیا انہیں ساری باتیں یاد ہو گئی تھی جو ہم غیروں کی طرف چلے گئے؟ ہم نے انہیں ادھر ادھر سے خیرات لے کے دینی شروع کر دی. جن کے گھر میں ہر شے موجود ہو وہ اگر پڑوسیوں سے مانگنے جائیں تو باپ غصہ کرتا ہے کہ ہر شے تمہیں دروازے پہ پہنچائی ہے تم ادھر مانگنے جاتے ہو. ہمیں تو نبی پاک نے دین مکمل کر کے دیا ہے تو ہم ادھر ادھر سے مانگتے پھرے. عزیزوں غور کرو, ایک ایک بات حضور کی دستور ہے. میں نے انہیں کہا چل اگر کوئی ایک حدیث تمہیں آتی ہے تو اپنے لفظ میں سنا دے. کہنے لگا اسکول کی کتاب میں ایک حضور کی حدیث پڑھی تھی, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. میں نے کہا پھر ٹھہر کے اسے سوچ, اس ایک حدیث پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. پوری زندگی لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں, اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. پوری. میں نے بہتر بننا ہے استادوں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے اپنے آستانے کے حق میں, پھر میں نے بہتر بننا ہے اپنے شاگردوں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے پڑوسیوں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے سسرالی رشتہ داروں کے حق میں, میں نے بہتر بننا ہے اپنے سارے دوستوں کے حق میں. لالچ نہیں کرنا کہ میں کسی سے کتنا کھینچ سکتا ہوں. ہمیں حضور نے فرمایا تم نے نفع دینا ہے, تمہارا وجود نفع بخش, تمہاری وجہ سے کسی کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے کر جاؤ. اگر اس ایک حدیث پر امت کا عمل ہوتا, ایک پر, زیادہ لوگ نہیں تھے سیلاب والے, زیادہ نہیں تھے. اگر شمار کہتے ہیں متاثرین کی تعداد 2.5 سے 3 کروڑ کے قریب, اور ان میں سارے غریب نہیں. اگر 2 کروڑ غریب لوگ بھی ہوں تو 20 کروڑ باقیوں کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل تو نہیں تھا. لیکن ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنا نہیں سکتے. ہم نے گھر بیٹھ کے کہا کہ اتنی آسانیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں کبھی سوچا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو لے کے جھونک بیٹھے نا مہینوں سے, اور اپنے ٹوٹتے مکان کو, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب آنسو آنے کو بھی دل نہیں کرتا, ضائع ہو جائے, کس کو دکھائیں. میں دوبارہ جب وہاں وزٹ کے لیے گیا سیلاب زدہ علاقوں میں, دوست لوگوں سے ملنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے, تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ حالات کیا ہیں. کہنے لگے بس نیند آنے لگ جانا, چاروں جانب پانی ہے, بیچ میں گھر ہے, تو میں تو سو جاتا ہوں, بچوں کی ماں نہیں سوتی. وہ کہتی ہے کہیں کوئی سانپ نکل کے میرے بچے کو ڈس نہ جائے. ایک عرصہ ہوا میری ماں نہیں سوئی. میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا, لیکن وہ ہمیں بنا اس طرح کا دیا ہے کہ میں نفع لے کیسے سکتا ہوں, میں فائدہ کر کے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں. میں مذہبی اجتماعات میں جاتا ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ ہمارے شہر میں آئے تھے تو آپ دوبارہ آئے, تو میں کہتا ہوں آ تو گیا ہوں, پہلے آیا تھا پہلے تو نہیں وہ ساڑی مسجد نہیں تھی, وہ مسجد کی گئی. جب اس قدر زیادہ گھٹن ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے نا کہ مسجدوں اور محلوں تک کی سیاست ہم الگ الگ کر لیتے ہیں, تو قوم کیسے بنے گی؟ جب صحیح العقیدہ لوگوں کا مزاج بھی اس ترتیب سے مرتب کر دیا جائے تو پھر انقلاب کیسے آئیں گے؟ حضور نے ہمیں نفع بخش بننے کا کہا. نفع بخش, شعوری طاقتیں بلند کرے, دین کو سیکھیں,
آپ یقین کریں، آپ حضور کے کبھی ارشادات کو پڑھیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو کلیجہ ٹھنڈا کر دیں. زندگی میں دستور، یہ بہت سارے لوگ ہیں میرے ملک میں اس وقت ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹینشن کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کم و بیش 60% لوگ ہیں جو ٹینشن کے مریض ہیں. کچھ تو باقاعدہ دوائیاں کھاتے ہیں، کسی ماہر نفسیات سے سیشن لیتے، اور کچھ ایسے ہیں جو گھروں اسپتالوں میں تو نہیں آتے لیکن وہ گھروں کے اندر ہی رہ کر پریشان ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا کر دیں. ڈپریشن اور مومن یہ تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. مسلمان اور ڈپریشن یہ تو متضاد چیز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قریب بٹھا کے کہا تھا، عبداللہ ایک بات میری لکھ لے. یا رسول اللہ فرمائیں، نوجوانوں اسے یاد رکھنا، یہ حالات کے سہمی ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بات طے کرو. نبی کریم علیہ السلام نے دستور بیان کیا. دستور، یہ حدیث بھی پورا دستور حیات رکھتی ہے. محبوب کریم نے فرمایا، عبداللہ سارے لوگ مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، سارے دنیا دار نہیں بگاڑ سکتے جب تک رب کی حکمت نہ ہو. اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کوئی سوارنا چاہیں، سوار نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت نہ ہو. تو پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے جینا ہے یا اللہ رسول کی طرف دیکھ؟ پھر ہم نے اپنے معاملات کو مرتب لوگوں کو دیکھ کے کرنا ہے. اس نے ہمیں کمزور کر دیا، ڈپریشن میں چلے گئے لوگ. تو حضور کا دین شعوری بلندی پیدا کرتا ہے. جب آپ دیندار ہوتے ہیں تو آپ کا ذوق اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن ہم نا فیض وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں جہاں ہے نہیں. دنیا میں جتنے بھی علوم ہم پڑھتے ہیں وہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے، اور جو رسول اللہ کا دین ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو جب زندگی گزارنا نہیں آئے گا تو روزی کما کے کیا کریں گے؟ مال اکٹھا ہو بھی گیا تو کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس سارا کچھ ہے، شعوری تو نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کاٹ کھانے کو پھرتے ہیں. تو عزیز، شعور، دینی علوم شعور کا نام ہے. روز حضور کی کچھ احادیث لکھے ہیں. میری طرح کا بڑا نکما خطیب بھی کسی مسجد میں ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتے ہیں نا ہر جمعے، لیکن ہم تو وقت پہ جانے کو تیار ہی نہیں. اور بہت ساری کتابیں اردو میں ہیں لیکن آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں. اور میں ڈھیر سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو سوائے وقت ضائع کرنے کی اور کوئی مصروفیت نہیں ان کے پاس. یہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر موبائل دیکھ لیا، وہاں بیٹھ گئے. اور اب تو لوگ کہنے لگے ہیں کہ زیادہ امراض کی وجہ موبائل بن رہا ہے. جو لوگ زیادہ موبائل چلاتے ہیں گہری نیند سے ہو نہیں پاتے، کیونکہ وہ تکیے کی نیچی ہوتی ہے بیماری. تو آخر دم تک اسے دیکھنا ہے. سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے نکالنا ہے، وہ اعصاب پہ سوار ہے. سمجھتے ہیں زندگی شاید ساری موبائل کے اندر ہے. تو آپ تو بالکل کسی اور دنیا کے آدمی ہو جائیں گے. تو ایک تو شعوری بلندی دے گا آپ کو دین، شعوری. جب آپ کے اندر علم آتا ہے تو پھر آپ کے اندر روحانیت آتی ہے. پھر لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ کچھ غلطی ممبر و محراب سے بھی ہوئی. جب میرے جیسے لوگوں کے ہتھے کام آیا نا، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی بھی کی ہے. مجھے بتائیے، بابا جی بیٹھ گئے نا بڑا اچھا جبہ پہن کے، میری طرح بڑی پگڑی باندھ کے، تسبیح لے کے. ایک کونے میں بابا جی بیٹھے، اچھی بات ہے. اور ایک کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہیں بہار شریعت کھول کے، ایک عالم. لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ بابا جی کی طرف. یہ باقاعدہ مرتب کیا گیا. یہ شعور ہم کیوں کہ ہم نے لوگوں کو یہ تو بتایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے. یہ نہیں بتایا کہ وضو کے مسئلے سیکھنے میں بھی ثواب ہے. یہ نہیں بتایا کہ غسل کے مسائل سیکھنے سے بھی ثواب ہے. یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کو ایک لمحے کے لیے دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. ہر بات پہ لوگ دلیل دیں گے. سیاسی جماعت ہوگی تو کوئی بندہ دینی مسئلہ پوچھے گا تو 60 سال کا بندہ پوچھے گا جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، باقی تو آپ کو ساری کہانیاں آتی ہیں. یہ آپ بالکل نہیں پڑھے ہوئے. کب پڑھنا تھا؟ پڑھنا چاہیے تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کا رجحان بابا جی کی طرف. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا شعور دیا ہے؟ حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، ایک جانب بیٹھ کے صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک جانب بیٹھ کر ایک عالم صحابہ میں سے
بات دین کی بیان کر رہے تھے، دوسرے سن رہے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا دونوں جماعتیں خیر کا کام کر رہی ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، تو حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین سیکھ اور سکھا رہے تھے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شعور یہ دیتے کہ ادھر جانا ہے جہاں دین کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے کدھر لوگوں کو بھیجا؟ بابا جی کی طرف. اب بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ بابا جی کہہ رہے ہیں میرا ذوق کہتا ہے، میری طبیعت کہتی ہے، میرا بھی تو ذوق اپنے پاس رکھنا. ذوق تیرا ذوق دین ہے. ذوق تو بڑا کچھ کہتا ہے، لیکن ہر ایک ذوق رسول اللہ کے دین کا پابند ہونا چاہیے. میرے امام کہتے ہیں میں نے تو مدینہ دیکھا تھا تو میں تڑپ گیا. پیش نظر ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. اور روکیے نہ سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے. جتنا مرضی بھی ذوق آئے، پابندی رسول اللہ کے دین کی کرنی ہے. یہاں وہ آپ کو چونکہ بتایا گیا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کی یہ تو کچے پکے مولویوں کی پتہ ہوں گا. وہ تو کچھ میں ایک دفعہ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا تو واپس لوٹ رہا تھا تو ایک بندے نے جان تک کڑے پہنے ہوئے، بڑے اس نے لوہا شوہا پہنا، بیچارہ گرمی میں اسے دیکھ کے بھی مجھے